نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے لیے بڑھا رہے ہیں، یعنی ان سے دعا کروا رہے ہیں، اور چنانچہ بارش ہوئی۔ اسی سلسلے میں اویس قرنی رحمہ اللہ کی حدیث بھی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ بہت بڑے صالح اور نیک جو ہے بزرگ گزرے ہیں، یہ تابعی ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کروانے کے لیے صحابہ کو کہا تھا ان سے دعا کروانے کے لیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اویس ابن عامر جو یمن کے رہنے والے ہیں وہ آئیں گے تمہارے پاس، اور قبیلے قرن کے ہیں، قرنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ قبیلے قرن کے ہیں، وہ آئیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ ان کو برس کی بیماری تھی اور اللہ نے شفا نصیب فرمائی، برس کی سفید داغ کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا نصیب فرمائی، صرف درہم کی تھوڑی سی جگہ بطور نشانی باقی رہ گئی ہے۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے، اپنی والدہ سے وہ بڑا اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ ایسے شخص ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا۔ اگر وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر سکیں تو تم ان سے دعا کروا لینا۔ کیا کہا؟ ان سے بخشش کی دعا کروا لینا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو درجہ ملا تھا اویس رحمت اللہ علیہ کو، وہ کیوں ملا تھا؟ ہاں، اپنی ماں کے ساتھ وہ بڑا حسن سلوک کرتے تھے، بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، گویا اللہ اور رسول کے فرما بردار بندے تھے۔ آج جو ہے جو ولیوں کا تصور پایا جاتا ہے کہ کوئی مجذوب ہو، کوئی پاگل ہو، جسے عقل و ہوش نہ ہو، جو ہے چتھڑے پہن کے گھومتا ہو، اور جو ہے اس طرح کی جو فقیر ہو، بھیک مانگتا پھرتا ہو، اس طرح کی بھیک مانگنا تو اسلام میں میرے بھائی بہت بری چیز ہے، برا تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن آئے گا، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو ایسے فقیر یہ ولی کہاں سے ہو جائیں گے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار نہیں، متبع نہیں ہے؟ تو بہرحال اس طرح کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ تصور درست نہیں ہے۔ جو صالح ہو، فرائض کا پابند ہو، فرائض کے بعد سنن و مستحبات پہ عمل کرتا ہو، اس سے جا کر کے دعا کروانا، اور ہر ایرے غیرے سے نہیں کہتے پھرنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ تو پھر اس کے ویلو ختم ہو گیا، اس کے جو ہے کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے کا جو مقصد ہو وہ بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، اچھے مقصد سے دعا کرنا، اور اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا۔ گناہوں کے معاملے میں اللہ سے مدد نہیں مانگنا کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ کہ وہ گناہ کا کام ہو اور اس میں آپ چاہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے، تو یہ نہیں ہونا، بلکہ اچھی غرض ہونا۔ اور جو ہے اگر آپ اللہ کے سامنے اپنا مقصد بھی بیان کر دیں تو بیان کر سکتے ہیں، یہ طریقہ بھی انبیاء سے ثابت ہے۔ چنانچہ جیسے ایک آدمی دعا کرے کہ اللہ مجھے مال عطا فرما، کیونکہ مجھے مال ملے گا تو اللہ تیرے راستے میں خرچ کروں گا، میں مال سے مسجدوں کی تعمیر کراؤں گا، تیرے دین کی نشر و اشاعت کروں گا، فلاں کام میں خرچ کروں گا، غریبوں پہ ایمان والے غریبوں پہ لٹاؤں گا، یہ ساری چیزیں کہہ کر کے تو وہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد سے میں تجھ سے مال مانگ رہا ہوں، اس نیک مقصد سے اپنے رزق میں کشادگی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے علم مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے علم ملے گا، میں تیرے بندوں کو سکھاؤں گا، ان کو تعلیم دوں گا، خیر کو پھیلاؤں گا، اور اے اللہ مجھے اچھی بیوی عطا فرما تاکہ نیکی میں میری مددگار ثابت ہو، بری بیوی نہ آ جائے کہ میری نیکیوں کو بھی وہ تباہ کر دے، میری نیکیوں میں وہ روڑا بن جائے۔ تو اس طرح سے دعا آدمی کرے، اے اللہ ایسی بیوی عطا فرما کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور اس کے ذریعے سے میں حرام کی طرف نگاہ ڈالنے سے اپنی حفاظت کر سکوں اور میں پاک دامن ہو جاؤں۔ تو اس طرح اپنا اچھا مقصد بھی آدمی اس کے ساتھ میں بیان کر سکتا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی آپ وہ دیکھ لیں، کیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو مقصد بتائی، جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان میں جو گرہ ہے اللہ وہ گرہ کھول دے، اے اللہ تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میری زبان میں لکنت ہے اللہ ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اللہ میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، کیونکہ
جو ہے وہ بھائی زیادہ فصیح اور زیادہ اچھی بات کرنے والے تھے، تو کہا اللہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے، میں ان کے ذریعے اپنے آپ میں طاقت محسوس کروں گا، اے اللہ مجھے تو نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اے اللہ میری نبوت میں ان کو بھی شریک کر دے۔ کہتے ہیں کسی بھائی کا کسی بھائی پہ اتنا بڑا احسان نہیں ہوگا، نبی بنا دیا اپنے بھائی کو، ان کو نبوت ملی، کہا اللہ نبوت میرے بھائی کو بھی دے دے، میرے معاملے میں شریک کر دے اے اللہ، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، تیرا ذکر کریں۔ تسبیح اور ذکر کے لیے ایسی دعا کی تو وہاں اپنا غرض بھی بتایا۔ تو بہرحال اس طرح سے میرے بھائیوں دعا کرتے ہوئے غرض بتانا، جیسے آپ مثلا کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو دعا کرنا کہ اے اللہ اس بیمار کو شفا دے دے، اے اللہ یہ جب اچھا ہوگا تو تیری مسجد میں جا کے باجماعت صلات پڑھے گا، تیری عبادت کرے گا، اور یا جو جو وہ نیک کام کرتا ہے وہ سارے نیک کاموں کے حوالے دینا کہ اللہ یہ شفا ہو جائے گا اس کو تو فلاں فلاں یہ نیک کام کرے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ کی جو صحیح الجامع کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ کہتے تھے اللہم اشفی عبدک فلانا ینکأ لک عدوا ویمشی لک الی الصلاح، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا نصیب فرما، یہ تیرے دشمنوں کو نقصان پہنچائے گا اور اے اللہ صلات کے لیے تیری مسجد میں جائے گا۔ تو اس طرح سے سبب بھی آدمی ساتھ میں بتاتے تھے، تو اچھا سبب بھی ساتھ میں رہنا اور اسی طرح سے سبب بھی دعا میں اللہ کے سامنے رکھنا۔ تو مقصد ہمارا دعا کرتے ہوئے اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں دعا میں بہت زیادہ آواز بلند نہیں کرنا، بہت زیادہ چیخنا چلانا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نہ بہت پست آواز ہو نہ بہت بلند آواز ہو، درمیانی آواز ہو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، رب سے دعا کرو گڑ گڑا کے، رو کے، گریہ وزاری کر کے اور چپکے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں جو چپکے دعا کرتا ہے اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میں دھیرے دھیرے بھی کہہ رہا ہوں تو کیا ہوا، میرا رب سن رہا ہے، میں اپنے رب سے قریب ہوں، میرا رب مجھ سے قریب ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے جو ہے اس میں فائدے ہیں، تو چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں انبیاء کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے تو چپکے دعا کرتے تھے، نادا ربہ نداء خفیہ، یہ زکریہ علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چپکے سے اور پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی زکریہ علیہ السلام کی؟ انہوں نے اولاد مانگی تھی، اللہ سے اولاد مانگی تھی، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ نسل عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو انہوں نے اولاد مانگی تھی اور یہ جو ہے آہستہ آواز میں، پست آواز میں مانگی تھی۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ایک بار صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ایک غزوے میں تھے، جب بھی کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو اللہ اکبر، اور جب بھی کسی نیچی جگہ پہ جاتے تو کہتے سبحان اللہ، بہت بلند آواز سے کبھی کبھی تکبیر بلند کرنا جو ہے یہ ایمانی شان بھی تصور کیا جاتا ہے، اور بہت سارے مواقع پہ آیا ہے کہ صحابہ اکٹھا تکبیر بلند کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور تنبیہ فرماتے ہوئے کہا کہ تم کسی نہ بہرے کو آواز دے رہے ہو اور نہ کسی دور کو آواز دے رہے ہو، نہ غائب کو آواز دے رہے ہو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا ہے، وہ تم سے قریب ہے، وہ جواب دینے والا ہے، اس لیے اپنے آپ پر نرمی کرو، اپنے آپ پہ نرمی کرو، بہت زیادہ زور سے گلے پھاڑ کر کے جو ہے اپنے آپ کو پریشان نہ کرو۔ ظاہر بات آدمی بہت زور سے چیخے گا تو اس کو خود بھی تکلیف ہوگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تعلیم دی۔ اور پھر اسی موقع پر یہ جو ہے روایت عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی صحیحین میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے مجھے خاص طور پہ مجھے ایک دعا کی تعلیم دی، کہا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ نہ سکھا دوں؟ ہاں کس کو معلوم ہے جنت کا خزانہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، ہاں انہوں نے بھائی نے صحیح جواب دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، نام دے دیجیے شیخ کو، آگے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس خزانے کو حاصل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن خزانہ حاصل کرنے کے لیے پڑھنے والوں کی بہت کمی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں جب ہم اللہ سے دعا کریں تو جو اپنی پریشانی ہو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے، اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ بہت عاجز ہوں، اے اللہ بہت بے بس ہوں، اے اللہ اس مسئلے سے میں بہت تکلیف میں چلا گیا ہوں،
اپنی شکایت کو بندوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے رکھیں. جیسا کہ جو ہے آپ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں، اللہ سے کرتا ہوں. تو اللہ کے سامنے اپنے رکھنا. یا ایوب علیہ السلام کا سب آپ لوگ مسئلہ جانتے ہیں کہ کتنی مصیبتوں کا شکار ہوئے، کیسی بیماری کا شکار ہوئے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے اللہ میں نے بڑی مصیبت جھیلی ہے. اے اللہ تو مہربانی کرنے والوں میں سب سے بڑا مہربان ہے. اے اللہ تو سب سے بڑا دیالو ہے. اے اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں بڑی مصیبت جھیل چکا ہوں. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی پریشانی ذکر کی اللہ کے سامنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور فرمائی، اور وہ جو ہے ساری نعمتیں اللہ نے انہیں بعد میں دی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی مصیبت دور کی، ان کے اہل و عیال کو بھی ان کو دیا، اور اس جیسے اور بھی نعمتیں دی اپنی طرف سے رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کے طور پر. اسی طرح سے